www.hazratfirozmemon.org۔ اس لیے بھائی بچوں کو میں سمجھاتا ہوں، ابھی ماشاءاللہ 3-4 جگہ سے آیا ہے کہ بچے چپل سیدھی پیر میں پہن رہے ہیں ماشاءاللہ، بیت الخلاء الٹے پیر سے جا رہے ہیں۔ کل ایک بات رہ گئی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، الحمدللہ دیکھو ابھی یاد آ گئی، صبح یاد آئی تھی، بھول گیا تھا، ابھی اچانک یاد آ گئی۔ آج کل واش روم میں وضو کرتے ہیں نا، بڑے دھیان دیں اس بات پر۔ سارا وضو کر لیا، اب سیدھا پیر پہلے دھونا ہے نا وضو میں، تو چپل سے سیدھا پیر نکالیں گے تو سنت کے خلاف ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ حضرت والا کو دعائیں دیں کہ الٹے پیر سے پیر نکال کر چپل پر رکھ دیں، پھر سیدھا پیر نکال کر دھو کر پہن لیں، پھر الٹا پیر دھو کر الٹا پیر لیں۔ میں نے تو حضرت سے سیکھا تھا، میں ایک جگہ میں استنجا کر چکا تھا، صرف وضو کرنا تھا، تو جب میں نے اس طرح کیا حضرت کی یاد آتی ہے، حضرت تو خوب دعائیں دیتے ہیں، ہر موڑ پر حضرت یاد آتے ہیں، تو انہوں نے بہت دعائیں دی۔ میں نے کیا کہ کئی برس کا مسئلہ حل ہو گیا، میں الٹا ہی کرتا تھا کہ پہلے سیدھا پیر نکال لیا، اب کیا کروں، میں مجبوری سمجھتا تھا۔ لیکن یہ تو عجیب بات دیکھی کہ الٹا پیر نکال کے چپل پر رکھ لیا، پھر سیدھا پیر دھو کر چپل میں سیدھا پیر ڈال دیا، پھر الٹا پیر دھو کے الٹا پیر چپل میں ڈال دیا۔ اور یہ جو مسنون دعا ہے اس کی وضو کی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک فی رزقی، کیسے بیت الخلاء میں پڑھیں؟ تو مفتی محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ملتان میں جو ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء کی دعا بھی تو بیت الخلاء کے باہر پڑھتے ہو نا، اندر تو نہیں پڑھتے، فرمایا ایک بار یہ مسنون دعا پڑھ لیا کرو، تو بیت الخلاء میں تو دعا نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا، اس لیے بچے بھی اس چیز کا ہمیں تو زیادہ دھیان رکھنا ہے، بچے بھی آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھ جائیں گے۔ اب والدین کے لیے اس کے بعد آج کی مجلس جو ہے اختتام پر، اور یہ والدین جو سن رہے ہیں نا، تو بچوں کو یاد بھی دلائیں کہ پہلے پیر کو پہننا ہے، پہلے بسم اللہ کر کے کھانا ہے، یہ چیزیں جو سکھائی ہیں ان کو بتائیں بھی صحیح۔ فرمایا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے بہت ہیں، کیا بولتے ہیں، اسٹیجز بولتے ہیں، اصل ضرورت علم دین کی ہے۔ فرمایا اس پہلے یہ شروع کراؤ، سب سے پہلے بچے کو کلمہ شریف سکھا دو۔ ہمارے ارکم میاں ہے نا، ان کا بچہ کتنے مہینے کا ہوگا؟ 6-7 مہینے کا ہے، وہ اللہ بھی کہتا ہے اٹک اٹک کر، کلمہ شریف بھی اٹک اٹک کر کہتا ہے۔ کل میں نے پہلی دفعہ پورا کلمہ اس کے منہ سے سنا، اماں ابا چاچا بچے سب اللہ اللہ کیسا پیارا ہوتے ہوتے وہ ماشاءاللہ میں نے خود اپنے کان سے پورا کلمہ سنا ماشاءاللہ۔ یہ تو مجھے بتاتے رہتے تھے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن میں نے پورا کلمہ شریف پہلی دفعہ اس کے منہ سے سنا ماشاءاللہ۔ ہر وقت بس یہی اللہ اللہ اس طرح۔ ابھی گئے یہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس، تو ہاسپٹل میں ٹی وی لگی ہوتی ہے، تو یہ محمد طلحہ جو پوتا صاحب ہے وہ اللہ کے کرم سے گھر والوں نے بتایا گردن مسلسل نیچی کر کے ہی بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے بچے کو کلمہ شریف سکھا دو، خواہ ایک ہی کلمہ ہو جس کو عورتیں بہت آسانی سے سکھا سکتی ہیں۔ فرمایا کہ بچے کو احکام کی زبانی تعلیم بھی دیتی رہو، مثلا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ اور بھی حضرت نے فرمایا بچوں کو یہ کہا کرو یہ چپل کس نے دی، یہ کپڑے کس نے دیے، یہ کھلونے کس نے دیے، کھانا کون دے رہا ہے، چاکلیٹ کس نے دیا۔ بہت برس پہلے شروع کے اوقات میں شروع کے برسوں میں حضرت والا سے سنا کہ ایک ماں باپ تھے، وہ بچے کے حضرت والا سے سنا یا حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا، ابھی یاد نہیں آ رہا، ان دونوں میں سے کسی سے پیاروں سے میں نے سنا۔ پہلے میں مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا 1991 سے پہلے، تو اب بہرحال میں نہیں کہتا کس سے میں نے سنا، حضرت والا بھی یاد آ رہے ہیں اور حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آ رہے ہیں۔ تو ماں باپ تھے، وہ الماری میں چیز رکھتے تھے اور بچہ کہتا تھا ابا چپس دے دیں، اس کے اوقات ان کے تھے، مخصوص اوقات تھے عصر کے بعد، تو پھر اللہ سے مانگو، پھر الماری کھولتے تو پھر یہ دیکھو اللہ نے چپس دیا، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے سب چیز اللہ دیتے ہیں۔ ایک دن دونوں کو دیر ہو گئی تو جب یاد آیا بھاگے پہنچے وہاں پر، تو بچہ جو ہے وہ بسکٹ کھا رہا تھا اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تو جلدی سے منہ سے نکلا بسکٹ کس نے دیا؟ کہا جو روز دیتے ہیں انہوں نے دیا، اللہ نے دیا، حالانکہ الماری میں کوئی بسکٹ نہیں رکھا تھا انہوں نے۔ تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بتلاؤ، مثلا سب چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اس کو بتاتے رہو، ان کو تمام چیزوں کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اگر بچے شرارت کریں تو کہو کہ اللہ میاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور جو علوم ان کے مناسب ہیں عورتیں ان کے ذہن میں خوب ڈال سکتی ہیں، بار بار کہتے رہنے سے بچے کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کی خبر ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا،
عورتوں کو چاہیے کہ ان کے خیالات درست کریں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جان لڑا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا تھوڑا سا بچوں کو بتانا پڑتا ہے، بڑے تو ہم تو چلو 2 باتیں اور سمجھ لیں گے، لیکن بچوں کے لیے تھوڑا تھوڑا سا، اور اپنے لیے ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے ہم بھی ابھی بچے ہیں، کون سے بڑے ہو گئے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.hazratfirozmemon.org